تو آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں اس نے پچھلے کچھ عرصے سے پوری دنیا کو ہلا کر رکھا ہوا ہے۔ جی بالکل۔ جیفری ایپسٹائن۔ ہمارے سامنے جو ذرائع ہیں وہ کوئی عام اخباری تراشے نہیں، بلکہ ہزاروں صفحات پر مشتمل عدالتی دستاویزات ہیں، گواہوں کے بیانات، ای میلز، ایک پورا انبار ہے۔ بالکل، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ فائلز ہیں کیا۔ یہ کوئی نئی لیک یا خفیہ تفتیش نہیں ہے۔ اچھا۔ دراصل یہ ورجینیا جوفری نامی ایک متاثرہ خاتون کے گسلین میکسویل کے خلاف دائر مقدمے کا حصہ تھیں۔ تو یہ وہ دستاویزات ہیں جنہیں اب عوام کے لیے جاری کیا گیا ہے؟ جی بالکل، عدالت کے حکم پر۔ اسی لیے ان میں زیادہ تر پرانے الزامات اور گواہیاں ہیں، لیکن ان کے منظر عام پر آنے سے ایک طوفان برپا ہو گیا ہے۔ تو ہمارا مقصد صرف ناموں کی ایک فہرست گنوانا نہیں ہے، بلکہ ان ذرائع کی گہرائی میں جا کر یہ سمجھنا ہے کہ یہ پورا نظام کام کیسے کرتا تھا۔ صحیح۔ یہ کہانی صرف ایپسٹین کی نہیں، بلکہ اس ماحول کی ہے جس نے اسے اتنے سالوں تک پھلنے پھولنے کا موقع دیا۔ تو آئیے اس کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ جی، سب سے پہلا سوال، یہ جیفری ایپسٹین تھا کون؟ کہانی شروع ہوتی ہے ایک عام سے ریاضی کے استاد سے، جو پھر اچانک وال سٹریٹ کا ایک بڑا فائنینشیل گرو بن جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ امیر لوگوں کا پیسہ سنبھالنا اور اس سے بھی بڑھ کر ان کے راز سنبھالنا جانتا تھا۔ اچھا، تو یہ رازوں کا محافظ تھا۔ بالکل، اس نے وکٹوریا سیکرٹ کے مالک جیسے ارب پتیوں کا اعتماد حاصل کیا، اور پھر اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اور اسی اعتماد کی بنیاد پر اس نے طاقت کا ایک ناقابل یقین نیٹ ورک بنایا۔ اس کے پاس اپنا ذاتی جزیرہ تھا، لٹل سینٹ جیمز، جسے لوگ گناہوں کا جزیرہ بھی کہتے تھے۔ جی، اور ایک ذاتی جہاز جسے میڈیا نے لولیتا ایکسپریس کا نام دیا۔ بظاہر یہ سب کچھ کامیابی کی علامت تھا، لیکن اس چمک دمک کے پیچھے ایک بہت ہی گھنونا کھیل چل رہا تھا۔ اور یہی وہ کھیل ہے جس میں دنیا کے کچھ سب سے طاقتور اور مشہور نام سامنے آتے ہیں۔ اور یہ صرف سیاستدان یا بزنس مین نہیں، سائنسدان اور شاہی خاندان کے لوگ بھی شامل ہیں۔ چلیں سب سے حیران کن نام سے شروع کرتے ہیں، شاید کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ مشہور سائنسدان اسٹیون ہاکنگ۔ جب ان کا نام سامنے آیا تو سب دنگ رہ گئے۔ وہ تو ویل چیئر پر تھے، جسمانی طور پر معذور۔ ان پر الزام ہے کہ وہ ایپسٹین کے جزیرے پر گئے اور وہاں کم عمر لڑکیوں کو غیر مناسب حالت میں دیکھنا پسند کرتے تھے۔ یہ بات ہضم کرنا بہت مشکل ہے۔ حیرانی تو ہوئی، لیکن اگر ہم ایپسٹین کے کام کرنے کا طریقہ دیکھیں تو یہ بالکل منطقی لگتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، ایپسٹین صرف عیاشی نہیں بیچ رہا تھا، وہ ساخ یعنی لیجٹمیسی بھی خرید رہا تھا۔ ہاکنگ جیسے ذہین شخص کو اپنے جزیرے پر بلا کر وہ دنیا کو یہ پیغام دے رہا تھا کہ یہ کوئی گناہ کا اڈا نہیں، بلکہ ذہانت کا مرکز ہے۔ بالکل، جہاں دنیا کے عظیم ذہن اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ اس کا سب سے ہوشیار حربہ تھا۔ اس نے ہاکنگ کی تحقیق کو فنڈ بھی کیا، تو ایک طرح سے اس نے دنیا کے سب سے بڑے دماغ کو اپنی تاریک دنیا کے لیے ایک خوبصورت پردے کے طور پر استعمال کیا۔ یعنی یہ صرف جسمانی خواہشات کا کھیل نہیں تھا، بلکہ اپنی ساکھ بنانے کا بھی ایک طریقہ تھا۔ جی، اسی طرح ایک اور بڑا نام جس نے ٹیکنالوجی کی دنیا میں انقلاب برپا کیا، بل گیٹس۔ ان پر لگے الزامات تو سیدھے سیدھے بلیک میلنگ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جی، ذرائع میں موجود ای میلز کے مطابق دعویٰ یہ کیا گیا کہ بل گیٹس کے کچھ روسی لڑکیوں سے تعلقات تھے، جس سے انہیں ایک بیماری ہو گئی۔ پھر انہوں نے مبینہ طور پر ایپسٹین سے رابطہ کیا تاکہ وہ خفیہ طور پر دوا کا انتظام کر سکیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیوی میلنڈا کو اس بارے میں پتہ چلے۔ اور گیٹس کی ٹیم کا موقف کیا ہے اس پر؟ ان کی ٹیم کا تو یہی کہنا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے اور ایپسٹین انہیں بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن یہاں کہانی میں ایک اور موڑ ہے۔ خود میلنڈا گیٹس نے اپنی طلاق کی ایک وجہ بل گیٹس کے ایپسٹین کے ساتھ تعلقات کو قرار دیا تھا۔ انہیں یہ دوستی سخت ناپسند تھی۔ اچھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر گیٹس کی ٹیم سچ کہہ رہی ہے تو میلنڈا اتنی پریشان کیوں تھیں؟ یہ معاملہ گیٹس کے دعووں کو کمزور کر دیتا ہے۔ اور پھر ایک نام ایسا ہے جو ہر جگہ موجود ہے، ڈونلڈ ٹرمپ۔ ذرائع کے مطابق ان کا نام ان دستاویزات میں 1000 سے زیادہ بار آیا ہے۔ 1000 سے زیادہ بار؟ جی، کہا جاتا ہے کہ ایپسٹین کے پاس ٹرمپ کے 14
14 مختلف پرائیویٹ فون نمبرز تھے۔ 14؟ یہ تو بہت زیادہ ہیں۔ اور الزامات ہیں کہ وہ اکثر پیم بیچ میں ایپسٹین کے گھر جاتے تھے، جہاں مبینہ طور پر کم عمر لڑکیوں کی قطاریں لگی ہوتی تھیں۔ سب سے سنگین دعویٰ ایک گواہ کی طرف سے یہ ہے کہ ایک بار ایک غیر ملکی شیخ نے اپنی کنواری بیٹی ٹرمپ کو تحفے میں پیش کی تھی۔ یہ تو بہت ہی خوفناک بات ہے۔ ٹرمپ کی ٹیم ان تمام باتوں کو سیاسی پروپیگنڈا کہہ کر مسترد کرتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جیسے ہی انہیں ایپسٹین کی غلط حرکتوں کا علم ہوا، انہوں نے 9 سال پہلے ہی اس سے تعلقات ختم کر دیے تھے۔ یہاں ایک اور دلچسپ پہلو بھی ہے۔ اس کیس میں سچ اور جھوٹ اتنا گڈمڈ ہو گیا ہے کہ ٹرمپ کی چھوٹی بچوں کے ساتھ کچھ تصاویر وائرل ہوئیں جو بعد میں AI سے بنی جعلی ثابت ہوئیں۔ جی میں نے بھی دیکھی تھی۔ لیکن ایپسٹین اور اس کی ساتھی گھسلین میکسویل کے ساتھ ان کی اصل تصاویر بھی موجود ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ معلومات کے اس دور میں حقیقت تک پہنچنا کتنا مشکل ہو گیا ہے۔ بالکل، اور سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ بھئی اگر دوستی اتنی گہری تھی، فون نمبرز کا تبادلہ تھا، پارٹیوں میں آنا جانا تھا، تو کیا یہ ممکن ہے کہ ٹرمپ کو اپنے دوست کے ان کالے کرتوتوں کی بالکل بھی خبر نہ ہو؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ان فائلز میں نہیں ملتا۔ تو ہم نے دیکھا کہ سائنس، ٹیکنالوجی اور سیاست کے اعلیٰ ترین حلقوں تک ایپسٹین کی رسائی تھی، لیکن یہ جال صرف امریکہ تک محدود نہیں تھا، ہے نا؟ نہیں، اس کی جڑیں دنیا بھر میں پھیلی ہوئی تھیں، یہاں تک کہ شاہی خاندانوں تک۔ اور اس کی سب سے واضح مثال برطانوی شہزادہ اینڈریو کے۔ جی، ان کا معاملہ شاید سب سے زیادہ ٹھوس ہے۔ فائلز میں ان کا کوڈ نیم تھا دی ڈیوک۔ ان پر ورجینیا جیفرو نے 17 سال کی عمر میں جنسی زیادتی کا الزام لگایا، اور اس الزام کو تقویت اس مشہور تصویر سے ملتی ہے جس میں پرنس اینڈریو ورجینیا کے کمر پر ہاتھ رکھے کھڑے ہیں اور پیچھے گھسلین میکسویل مسکرا رہی ہیں۔ اور وہ تصویر اصلی ثابت ہو چکی ہے۔ جی، وہ تصویر اصلی ثابت ہو چکی ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا پھر؟ نتیجہ بہت سنگین تھا۔ پرنس اینڈریو کو اپنی تمام شاہی ذمہ داریوں سے دستبردار ہونا پڑا، انہیں کروڑوں ڈالر ہرجانہ ادا کرنا پڑا، اور ان سے شہزادے کا خطاب بھی واپس لے لیا گیا۔ یعنی شاہی خاندان کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ بہت بڑا دھچکا، اور اس بات کا ثبوت کہ جب ثبوت مضبوط ہوں تو طاقتور سے طاقتور شخص بھی قانون کی گرفت میں آ سکتا ہے۔ شاہی خاندان کے بعد امریکہ کے سب سے بڑے عہدے کی بات کرتے ہیں، سابق صدر بل کلنٹن۔ ان کا نام بھی اس فہرست میں نمایاں ہے۔ جی، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایپسٹین کے لولیتا ایکسپریس جہاز پر 26 سے زیادہ بار سفر کیا۔ 26 بار؟ کلنٹن کا دفاع یہ ہے کہ وہ یہ تمام سفر اپنے فلاحی ادارے کلنٹن فاؤنڈیشن کے کاموں کے سلسلے میں کرتے تھے، لیکن ان کا نام ماضی میں بھی کئی سکینڈلز میں آ چکا ہے۔ بالکل، اسی وجہ سے لوگ ان کے اس دعوے پر شک کرتے ہیں۔ کچھ ذرائع میں تو یہ قیاس آرائیاں بھی کی گئی ہیں کہ ایپسٹین کے پاس کلنٹن سمیت کئی بڑے سیاستدانوں کی ویڈیوز تھیں جنہیں وہ امریکی سیاست پر اثر انداز ہونے کے لیے استعمال کر سکتا تھا۔ تو یہ سب قیاس ہے، لیکن ایپسٹین کے کام کرنے کا طریقہ دیکھتے ہوئے یہ ناممکن نہیں لگتا۔ تو ہم نے امریکہ اور برطانیہ کے اعلیٰ ترین حلقوں تک ایپسٹین کی رسائی دیکھی، لیکن یہ جال صرف مغرب تک محدود نہیں تھا، اس کی گونج بھارت میں بھی سنائی دی۔ جی، یہ ایک دلچسپ موڑ ہے۔ بھارتی فلم ساز میرا نائر کا نام اس وقت سامنے آیا جب پتہ چلا کہ وہ 2009 میں گھسلین میکسویل کے گھر ایک پارٹی میں شریک ہوئی تھیں۔ اچھا۔ اس کے بعد سوشل میڈیا پر ان کے بیٹے، جو کہ ایک سیاستدان ہیں، زہران ممدانی کو ایپسٹین بیبی کہہ کر ٹرول کیا جانے لگا۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی اس نیٹ ورک کا حصہ تھی؟ دیکھیں، میرا نائر کے حامی کہتے ہیں کہ یہ سراسر زیادتی ہے۔ شوبز کی دنیا میں ایسی پارٹیوں میں جانا نیٹ ورکنگ کا حصہ ہوتا ہے، اور اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ کسی جرم میں شریک تھیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے بیٹے کو سیاسی اور مذہبی بنیادوں پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ کیس اس بات کی بھی مثال ہے کہ کیسے کسی کا نام صرف کسی جگہ موجود ہونے کی وجہ سے بدنام کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک اور بھارتیہ نام بھی سامنے آیا، وزیر اعظم نریندر مودی کا۔ ہاں، ایک ای میل میں ایپسٹین نے دعویٰ کیا کہ مودی نے اسرائیل کے دورے پر امریکی صدر کو خوش کرنے کے لیے ناچ گانا کیا۔ ناچ گانا؟ جی، بھارتی وزارت خارجہ نے اسے ایک مجرم کی بکواس کہہ کر سختی سے مسترد کر دیا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ ایپسٹین کی ایک اور چال تھی۔
وہ اکثر بڑے عالمی رہنماؤں کا نام اس طرح لیتا تھا تاکہ اپنے کلائنٹس اور دنیا کو یہ تاثر دے سکے کہ اس کی پہنچ ہر جگہ ہے، چاہے یہ بات جھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ مطلب اپنی اہمیت بڑھانے کے لیے۔ بالکل۔ اب تک ہم نے ان تمام طاقتور مردوں کی بات کی جن کے نام سامنے آئے، لیکن ایپسٹین یہ سب اکیلا نہیں کر رہا تھا۔ اس پورے نیٹ ورک کو چلانے والی ایک اور اہم شخصیت تھی، اس کی ساتھی گھسلین میکسویل۔ جی۔ انہیں صرف گرل فرینڈ کہنا بہت بڑی غلطی ہوگی۔ ذرائع کے مطابق وہ اس نیٹ ورک کا انجن تھی۔ وہ اپنے امیر اور اعلیٰ خاندانی پس و منظر کا فائدہ اٹھا کر ایسی جگہوں پر جاتی جہاں کم عمر غریب اور کمزور لڑکیاں ملتی، جیسے کہ کبھی شاپنگ مالز میں تو کبھی اسکولوں کے باہر۔ وہ انہیں ایک بہتر زندگی، ماڈلنگ یا پڑھائی کا جھانسا دے کر ایپسٹین تک پہنچاتی تھیں۔ یعنی وہ صرف بھرتی نہیں کرتی تھیں؟ وہ صرف بھرتی نہیں کرتی تھیں، وہ ان لڑکیوں کو تیار بھی کرتی تھیں کہ طاقتور مردوں کو کیسے خوش رکھنا ہے۔ وہ انہیں سکھاتی تھیں کہ کیا پہننا ہے، کیسے بات کرنی ہے۔ وہ اس پورے مکروہ نظام کی ماسٹر مائنڈ تھیں۔ اسی لیے انہیں سزا بھی ہوئی۔ جی، اسی لیے عدالت نے انہیں 20 سال قید کی سزا سنائی ہے اور وہ فی الحال جیل میں ہے۔ اور اس سب کا مرکز تھا وہ جزیرہ۔ وہاں سے بھی بہت عجیب و غریب کہانیاں سامنے آئیں۔ خفیہ سرنگیں، ہر جگہ چھپے ہوئے کیمرے، عجیب مجسمے، یہ سب کس لیے تھا؟ یہی تو اس پورے نظام کا سب سے اہم حصہ تھا۔ غالب امکان یہی ہے کہ یہ سب کچھ بلیک میلنگ کے لیے تھا۔ بلیک میلنگ؟ جی، ان طاقتور مہمانوں کو کم عمر لڑکیوں کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں ریکارڈ کیا جاتا تھا اور پھر ان ویڈیوز کو ان کے خلاف استعمال کیا جاتا تھا۔ ایپسٹین انہیں صرف جسمانی لذت فراہم نہیں کر رہا تھا، وہ انہیں اپنے جال میں ہمیشہ کے لیے قید کر رہا تھا۔ اور پھر اس کہانی کا اختتام بھی اتنا ہی پراسرار ہے جتنی اس کی زندگی تھی۔ ایپسٹین کی موت، اسے نیو یارک کی ایک انتہائی محفوظ جیل میں مردہ پایا گیا۔ سرکاری رپورٹ کہتی ہے کہ اس نے خودکشی کی، لیکن جس رات اس کی موت ہوئی جیل کے دونوں کیمرہ خراب تھے۔ دونوں کیمرے؟ دونوں کیمرے، اور ڈیوٹی پر موجود گارڈ سو گئے تھے۔ ان اتفاقات کی وجہ سے ایک نظریہ بہت مقبول ہوا کہ ایپسٹین نے خودکشی نہیں کی، اسے مروایا گیا۔ اور یہ نظریہ اس عدم اعتماد کی علامت ہے جو لوگوں کو اس نظام پر ہے۔ بالکل، کہ طاقتور لوگ اپنے رازوں کو دفن کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ تو اب ان سب باتوں کو سمیٹتے ہیں، ان ہزاروں صفحات کو کھنگالنے کے بعد اصل کہانی کیا نظر آتی ہے؟ یہ صرف چند برے لوگوں کی کہانی نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ان فائل سے سب سے بڑی بات یہ سامنے آتی ہے کہ ایپسٹین کوئی اکیلا شکاری نہیں تھا، بلکہ وہ ایک پورا نظام تھا۔ ایک نظام، ایک ایسا بازار جہاں طاقت، رسوخ اور رازوں کی تجارت ہوتی تھی۔ اس نے صرف لڑکیوں کا استحصال نہیں کیا، اس نے طاقتور لوگوں کی کمزوریوں کا استحصال کر کے خود کو ناگزیر بنا لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہر کسی کا کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے اور اسی راز کو وہ اپنی طاقت بناتا تھا۔ یہ اس اعتماد کا قتل ہے جو عوام اپنے رہنماؤں، ارب پتیوں اور اپنے ہیروز پر کرتے ہیں۔ جب معاشرے کے سب سے اونچے مقام پر بیٹھے لوگ سب سے نچلی پستی میں گر جائیں تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہمارے معاشرے کی بنیادیں ہی کھوکھلی ہیں؟ سچ آہستہ آہستہ سامنے آ رہا ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا انصاف ہوگا؟ اب تک گھسلین میکسویل کے علاوہ کسی بھی بڑے نام پر کوئی ٹھوس کارروائی نہیں ہوئی، جو اس نظام پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور یہ ایک سوچنے والی بات ہے جو ہم اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑ رہے ہیں۔ کیا یہ فائلز احتساب کے ایک نئے دور کا آغاز ہے، یا یہ صرف اس تلخ حقیقت کی ایک اور جھلک ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے قانون اور اخلاقیات کے معنی ہی کچھ اور ہوتے ہیں؟ اور کیا صرف ناموں کو بے نقاب کرنا کافی ہے، یا اس پورے نظام کو جڑ سے اکھاڑنے کی ضرورت ہے جس نے ایک جیفری ایپسٹین کو پیدا کیا؟